بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ ہم اپنی کلاس کے دوران صرف 2 ورڈز سیکھتے ہیں، آج بھی ہم اپنے 2 ورڈز کی طرف جائیں گے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے صرف 2 ورڈز ہم نے آج یہ والے پڑھنے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہے، جب وقف آ جاتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ وقف ہے، یہاں پہ وقف آ جاتا ہے، اس کے بعد جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہم یہاں پہ الف پہ کیا لگائیں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، کیا لگائیں۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، جب الف کے بعد لام آ جائے، الف کے بعد جب لام آ جائے، لام کے اوپر ساکن ہو یا نہ ہو، آپ نے صرف لام کو دیکھنا ہے۔ الف کے بعد جب لام آ جائے تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے وقف کر لیا تھا ہو کر کے، تو یہاں پہ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ال پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو ہم اس کو ال پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ کے اوپر ہمیں زبر لگانی ہے۔ زبر اس وجہ سے لگانی ہے کہ حمزہ کے بعد لام آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ زبر، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، حمزہ کے بعد جب بھی لام آتا ہوگا تو ہم نے حمزہ کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر اور پیش نہیں لگانی۔ چاہے لام کے اوپر ساکن ہو یا نہ ہو، آپ نے زبر ہی لگانی ہے۔ چلے یہاں پہ ہم نے زبر لگا دی، پہلے میں آپ کو اس کو جوڑوں کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ حمزہ زبر لام ال، ہا زبر یا حی، ال حی، یا پیش لام یل، الحیل، 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 اتنا ہو گیا۔ قاف زبر یا قی، یا پیش واو یو، قیو، قیو۔ اب یو کو ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا، پیش کے بعد جب واو ساکن آتا ہے تو اس ورڈ کو ہم کھینچ کے ادا کرتے ہیں، تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ قیو، قیو، میم پیش مو، قیوم۔ جو پہلے والا ہم نے پڑھا وہ کیا پڑھا تھا؟ یہاں پہ ہم نے زبر لگائی تھی، الحی القیوم، الحی القیوم۔ یا پہ بھی شد ہے اور یہ والے یا پہ بھی شد ہے، ان دونوں پہ آپ نے زور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ سٹیس پڑے گا حیل، حیل نہیں پڑھنا، حی، حی القیوم، حی القیوم۔ اب یہاں پہ دیکھیے سٹوپ آ رہا ہے، سرکل آ رہا ہے، وقف کرنا ہے ہمیں، تو ہم کیا کریں گے؟ میم کے اوپر ساکن لگا دیں گے، میم کے اوپر ساکن لگا دیں گے، ایسے ہم نے ساکن لگا دیا تو یہ بن گیا قیوم، قیوم، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دوبارہ پڑھیں گے، الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم۔ یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا لیسن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ اس میں 2 مخرج ہے، ایک تو ہا ہے، ہا ہمیں یاد کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں قاف یاد کرنا ہے۔ ہا جو ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، اور قاف کی بھی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ہا کی اور قاف کی اچھی اپنے آواز نکالنی ہے۔ حیل، 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 ایسے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ حیل قیوم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قیوم، 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 الحی القیوم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارا سبق، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔